پارلیمنٹ میں اکثریت ملے گی تو ہی اقتدار میں آؤں گا، اکثریت نہ ہونے کے باعث ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان کا امیدوار کو ٹکٹ دینے سے پہلے وفاداری کا عہد لینے کا فیصلہ۔ جہانگیر ترین کا مقصد اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا تھا، امریکہ کو پاکستان میں جی حضوری کرنے والے مل گئے۔ سابق وزیر اعظم کا سوشل میڈیا پر انٹرویو۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ مسترد کر دی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ نئی انتخابی حدود کشمیریوں کو مزید کمزور، پسماندہ اور تقسیم کر دے گی، ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیر اعظم کا رات گئے بغیر پروٹوکول لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ مزنگ اور سمن آباد میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، پچھلی حکومت کو عام آدمی کی تکالیف سے کوئی سروکار نہیں تھا، نیازی سرکار کی غفلت کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوا۔ شہباز شریف۔ سوکھے کے قریب موٹر وے پر شہباز گل کی گاڑی کو حادثہ، پیچھے سے آنے والی گاڑی کی ٹکر، پی ٹی آئی رہنما اور دیگر 3 سوار معمولی زخمی۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا، سابق معاون خصوصی کا الزام۔ وزیر اعظم کا موقع پر نوٹس، شہباز شریف نے مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وزیر خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے ابہام پیدا کیا۔ مفتاح اسماعیل کو آٹے کا بھاؤ بھی معلوم نہیں، امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں۔ سعودی عرب سے 8 ارب ڈالر لینے گئے تھے، 3 ارب ڈالر واپس دینا پڑ گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بھی نیچے جا رہے ہیں، ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی، ملک میں فوری الیکشن کروانے چاہیے، حماد اظہر۔ نون لیگ بھی عوامی رابطہ مہم کے لیے تیار، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جلسوں کا شیڈیول جاری۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ آغاز آج فتح جنگ میں سیاسی پاور شو سے ہوگا، شانگلہ، سوابی، اٹک، گجرات اور اکاڑا میں بھی اجتماعات ہوں گے۔ گورنر پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس جواد حسن کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا اعلان۔ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی، جمہوری حکومت کو غلط طریقے سے ختم کیا گیا، قانون کے مطابق بتائیں گے گورنر یا صدر کے علاوہ کون حلف لے سکتا ہے، عمر سرفراز چیمہ۔ مسجد نبوی واقعے پر کارروائی، خواجہ آصف نے مخالفت کر دی۔ اعلیٰ قیادت سے درخواست ہے گرفتاریاں نہ کی جائیں، اس اقدام کو سیاسی انتقام سمجھا جائے گا، تھانوں اور مقدمات کا سہارا کیوں لینا، اللہ کی عدالت سے رجوع کریں، لیگ رہنما۔ عطا تارڑ کے پاس کوئی کام نہیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، ان کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو میری اہلیہ پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی دور میں کوئی ایمنسٹی نہیں لی، بیرون ملک آنا جانا ہمارا معمول ہے، جلد پاکستان لوٹ آئیں گے۔ احسن جمیل گجر کے پروگرام نقطۂ نظر میں گفتگو۔ بلاول بھٹو کو شکست دینے والے عبدالشکور کا سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان۔ پی ٹی آئی رہنما نے 42 سے پی پی چیئرمین کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، سیاست سے دستبرداری طبیعت کی خرابی کے باعث ہے، ایمن عبدالشکور۔ افغانستان میں بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات و واقعات میں 20 افراد ہلاک، درجنوں مکانات تباہ۔ قندھار، ہلمند، ہرات، بدخشاں اور قندوز زیادہ متاثر، مواصلات کا نظام بھی درہم برہم۔ دورہ یورپ کے بعد قومی ہاکی ٹیم کی وطن واپسی، کھلاڑی آج پاکستان پہنچیں گے، شاندار تجربہ حاصل ہوا، آئندہ ایونٹس میں مددگار ثابت ہوگا، ٹیم مینیجر خواجہ جنید۔
اور شہروز کاشف کا کوپیمائی میں ایک اور اعزاز، نیپال میں دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی پر سب سے لالی پرچم لہرا دیا۔